آج کل آپ مجھ پر توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو ساری رات سونے نہیں دیتے تھے، اب کمرے میں آتے ہی سو جاتے ہیں۔ نینا نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ حویلی میں سب کو وارث چاہیے۔ 5 سال ہو گئے تم مجھے وارث نہ دے سکی، اس لیے میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ دارم خان کے الفاظ نینا کے دل میں خنجر کی طرح لگے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ وہ خاموشی سے گھر چھوڑ گئی، اور پھر ہاسٹل میں رہتے ہوئے اسے معلوم ہوا وہ پریگننٹ ہے۔ اسکول میں جاب کرتے ہوئے کچھ ماہ بعد اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بیٹی کو بخار ہونے پر ہاسپٹل گئی، جہاں دارم خان اپنی بانجھ بیوی کی رپورٹ لیے باہر نکلتا نینا سے ٹکرایا، اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی بچی دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کا کوریڈور معمول کے مطابق شدید گہما گہمی کا شکار تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن اس سارے شور و غل سے بے خبر دارم خان کوریڈور کے ایک کونے میں ساکت کھڑا تھا۔ اس کے مضبوط اور چوڑے ہاتھوں میں سفید کاغذ کا وہ ٹکڑا اس طرح کانپ رہا تھا جیسے کوئی سوکھا ہوا پتا ہو۔ وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی، ایک ایسی رپورٹ جس نے چند لمحوں پہلے دارم خان کے غرور، اس کی خاندانی انا اور اس کے وجود کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رپورٹ کے جھلی حروف میں لکھا تھا، زویا خان بانجھ۔ ڈاکٹر کامران کے وہ ہمدردانہ الفاظ اب بھی دارم کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ خان صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن زویا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ نقص ان میں ہے، آپ کی تمام رپورٹس بالکل نارمل ہیں۔ دارم کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے ہسپتال کا ٹھنڈا فرش نکل گیا ہو اور وہ کسی گہرے تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہو۔ پچھتاوا، شرمندگی اور ندامت کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر اٹھا تھا جس نے اس کا سانس لینا دوبھر کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنی ماں شاہ گل کی ضد، خاندانی جاہ و جلال اور حویلی کے وارث کی خاطر نینا کو کس بے دردی سے دھتکارا تھا۔ اس معصوم عورت پر بانجھ ہونے کا جھوٹا لیبل لگا کر اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا تھا اور زویا سے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ آج قدرت نے اس کے منہ پر مکافات عمل کا ایک ایسا تماچا مارا تھا جس کی گونج اس کے پورے وجود میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل اندھوں کی طرح سر جھکائے کوریڈور میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں زمین پر ٹکی تھیں اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ اچانک ایک وجود دارم کے مضبوط کندھے سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ دارم کے ہاتھ سے وہ میڈیکل رپورٹ فرش پر جا گری۔ اوہ خدایا، میری بچی! کوئی ڈاکٹر ہے؟ پلیز کوئی میری بچی کو دیکھے! ایک نسوانی کانپتی ہوئی آواز کوریڈور میں گونجی۔ اس آواز میں ایک ماں کی تڑپ اور بے بسی تھی۔ وہ عورت زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گود میں موجود ایک ننھی سی بچی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جو تیز بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ دارم نے شدید جھنجھلاہٹ اور غصے میں اپنے کپڑے درست کیے اور غصے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اگلا ہی لفظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ جیسے ہی اس عورت نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، دارم کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ سامنے کھڑی عورت کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ نینا تھی، اس کی پہلی بیوی نینا۔ 5 سال کے عرصے نے نینا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت اور ڈرپوک پن نہیں تھا، بلکہ وقت کی سختیوں نے اسے ایک عجیب سی خودداری اور وقار دے دیا تھا۔ جیسے ہی نینا کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر پڑیں، اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدلے۔ پہلے اس کی آنکھوں میں پرانا خوف ابھرا، لیکن اگلے ہی پل وہ خوف شدید نفرت، بیزاری اور حقارت میں تبدیل ہو گیا۔ دارم پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کی نظریں نینا کے چہرے سے ہٹیں اور آہستہ آہستہ نینا کی گود میں موجود اس معصوم بچی پر جا ٹکی۔ بچی کا چہرہ، اس کی بندھی ہوئی مٹھیاں، اس کی ناک کی بناوٹ اور اس کی پیشانی بالکل دارم خان جیسی تھیں۔ وہ دارم کا ہی عکس تھی۔ دارم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نینا کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ نینا، تم؟ دارم کی آواز اتنی مدھم تھی کہ خود اسے بھی اپنی آواز پہچاننے میں دشواری ہوئی۔ نینا نے فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ اس نے اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو اپنے دوپٹے کے پلو میں مزید چھپا لیا۔ میرے راستے سے ہٹ جائیے خان صاحب۔ نینا کا لہجہ جتنا سرد تھا اتنا ہی کاٹدار تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بیٹی؟ دارم نے نینا کے الفاظ کو دہرایا۔ اس کی نظریں اب بھی اس بچی پر جمی ہوئی تھیں۔ نینا، یہ بچی کس کی ہے؟ اور تم اتنے سال کہاں تھیں؟ خدا کی قسم، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم خاموشی سے کیوں چلی گئیں؟ نینا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ اور زہریلی ہنسی ابھری۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اب غصے کی تپش سے خشک ہو رہے تھے۔ آپ نے مجھے ڈھونڈا؟ دارم خان،
नैना ने इसका नाम इस तरह लिया जैसे ज़बान पर जहर का जायका आ गया हो। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? हवेली में कोई नया तमाशा रचाना था या अपनी इस नई नवेली दुल्हन जोया के सामने मुझे खड़ा करके एक बार फिर मेरी बेबसी और बांझ होने का तमाशा बनाना था? नैना, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दारिम ने तड़प कर कहा। इसका शाहाना गुरूर इस वक्त अस्पताल के इस कॉरिडोर में खाक में मिल चुका था। मैं मजबूर था। माँ जी ने मुझसे सारा सच छुपाया था। उन्होंने मुझे वारिस के नाम पर अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ नैना। आपने मेरी 5 साल की मोहब्बत, मेरी बेलौस वफादारी और मेरी इज्जत नफ्स को एक झूठे और बेबुनियाद ताने की सूली चढ़ा दी, और आज आप इसे सिर्फ एक गलती कह रहे हैं। जिस रात आपने मुझे बताया था कि आपने दूसरा निकाह कर लिया है, इस रात मेरे दिल में जो खंजर उतरा था, क्या इसका कोई मदावा है आपके पास? दारिम खान ने नैना के गुस्से के सामने अपने सर को झुका लिया। वो शख्स जो पूरे इलाके में अपनी एक धाक रखता था, आज एक औरत के सामने बिल्कुल लाचार था। इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी जहाँ जोया की मेडिकल रिपोर्ट पड़ी हुई थी। इसने झुककर वो रिपोर्ट उठाई और नैना के सामने कर दी। ये देखो नैना, ये मुकाफ़ाते अमल है। कुदरत ने मुझे सज़ा दे दी। ज़ोया कभी माँ नहीं बन सकती। नुक्स मुझ में नहीं, इसमें है। 5 साल पहले गुनहगार मैं था, तुम नहीं थी नैना। तुम बिल्कुल पाक साफ हो। दारिम की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। नैना ने इस वक्त रिपोर्ट को देखा तक नहीं, जैसे इस कागज़ की हकीकत इसकी ज़िंदगी में कोई मानी नहीं रखती थी। मुझे इस रिपोर्ट से कोई सरोकार नहीं है खान साहब। कुदरत अपना इंसाफ खुद करती है और आज इसने कर ही दिया। नैना ने अपनी गोद में मौजूद बच्ची को चूमा जो बुखार की शिद्दत से हंस रही थी। जिस औरत को आपने और आपकी माँ ने बांझ कहकर घर से निकाला था, इसी औरत को मेरे रब ने हवेली छोड़ने के दूसरे ही दिन इस मासूम नेमत की खुशखबरी से नवाज दिया था। ये मेरी बेटी है इनाया, ये सिर्फ मेरी है। दारिम ने जैसे ही ये सुना कि नैना हवेली छोड़ते वक्त हामला थी, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन सचमुच सिरक गई। इसका अपना खून, इसकी अपनी बेटी दर दर की ठोकरें खाती रही और वो हवेली में अय्याशी करता रहा। अनाया, ये मेरी बेटी है नैना, ये मेरा खून है। दारिम ने आगे बढ़कर बच्ची को छूना चाहा। खबरदार, नैना ने इतनी सख्ती से कहा कि कॉरिडोर में गुजरते चंद लोग भी रुक कर देखने लगे। नैना की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। इसे छूने की कोशिश भी मत करना, ये आपका खून नहीं है। जिस बाप ने अपनी औलाद को पैदा होने से पहले ही रद्द कर दिया हो, इसका इस मासूम पर कोई हक नहीं है। जब मैं हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में दर्द से तड़प रही थी, तब आप कहाँ थे? जब मैं स्कूल में चंद रुपयों की नौकरी के लिए सुबह से शाम तक खड़ी रहती थी ताकि इसके लिए दूध खरीद सकूं, तब कहाँ था आपका ये ख़ानदानी खून? दारिम खान के पास नैना के किसी सवाल का जवाब नहीं था। वो मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ा अकेला रो रहा था। नैना, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ हवेली ले जाऊंगा। अनाया हवेली की असल वारिस बनेगी। दारिम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे और मेरी बेटी को आपकी इस हवेली की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी बुनियादें औरतों के आंसुओं पर रखी गई हों। मेरे लिए मेरा ये हॉस्टल और मेरी ये इज्जत की नौकरी ही मेरी हवेली है। नैना ने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और दारिम को एक आखिरी बार हकारत से देखा। आज के बाद मेरे और मेरी बेटी के रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इससे पहले कि दारिम कुछ और कह पाता, नैना तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई कॉरिडोर के आखिर में वाक़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। दारिम खान अस्पताल के इस हुजूम में बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया। इसके हाथ में ज़ोया की रिपोर्ट थी और इसके सामने से इसकी अपनी असल दौलत, इसकी बेटी और इसकी नैना हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। पछतावे के आंसू इसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। रात के 2 बज रहे थे। नैना पिछले कई घंटों से बिस्तर के कोने पर बैठी दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुन रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। इसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी वहशत फैली हुई थी। इसी दौरान कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला और दारिम खान अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक मुजरमाना खामोशी और बेरुखी साफ जाहिर थी। इसने नैना की तरफ देखा तक नहीं और सीधा अपने कोट के बटन खोलते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। नैना, जिसके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था, बिस्तर से उठी और दीवाना वार दारिम की तरफ बढ़ी। इसने तड़प कर दारिम के दोनों हाथों से इसका गिरेबान पकड़ लिया। आजकल आप मुझ पर तवज्जो क्यों नहीं देते दारिम? नैना ने रोते हुए सिसकियों के दरमियान शिकवा किया। इसकी आवाज़ में दिल को चीर देने वाला दर्द था। पहले तो आप मुझे सारी रात सोने नहीं देते थे, हमारी बातें ख़त्म नहीं होती थीं, और अब आपको क्या हो गया है? आप कमरे में आते ही रुख फेर कर सो जाते हैं। क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती?
کیا میری محبت کم پڑ گئی ہے؟ مجھے بتائیں دارم، میرا قصور کیا ہے؟ دارم خان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر نینا کے اس تڑپتے ہوئے روپ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے لرزش آئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے انتہائی بے مروتی اور بے رخی سے نینا کے نازک ہاتھوں کو اپنے گریبان سے جھٹک دیا۔ نینا اس اچانک جھٹکے سے 2 قدم پیچھے جا گری، اس کی آنکھوں سے نئے آنسو بہہ نکلے۔ دارم نے اپنی آستینیں درست کیں اور اس کا لہجہ اتنا سرد اور بے لچک تھا جیسے کوئی پگھلا ہوا شیشہ ہو۔ بہت ہو گیا نینا، اب اس روز روز کے تماشے کو ختم ہونا چاہیے۔ دارم نے سیدھے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم میرا قصور پوچھ رہی ہو نا؟ تو سنو، حویلی میں سب کو، میری ماں کو اور مجھے، اس خاندان کا وارث چاہیے۔ 5 سال ہو گئے نینا، 5 طویل سال تم مجھے ایک وارث تک نہ دے سکیں۔ میری جھولی خالی کی خالی رہی۔ نینا نے تڑپ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے دارم کے الفاظ نے اس کے دل کے آر پار کوئی خنجر اتار دیا ہو۔ دارم، اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے اب کوئی صفائی نہیں سننی۔ دارم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں ایک خان ہوں اور میری حویلی کو ایک چراغ کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اور چونکہ تم یہ فرض پورا نہیں کر سکیں، اس لیے میں نے 2 دن پہلے زویا سے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ زویا اب اس حویلی کی نئی مالکن ہے اور وہی مجھے میرا وارث دے گی۔ یہ الفاظ نینا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ اسے لگا جیسے زمین گھومنے لگی ہے اور چھت اس کے اوپر آ گری ہو۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنی دنیا چھوڑی تھی، جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنی جان وار دیتی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے کسی اور عورت کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ ابھی نینا اس صدمے کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر جھٹکے سے کھلا۔ دارم کی ماں شاہ گل اپنے پورے جاہ و جلال اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر فتح کا غرور واضح تھا۔ بالکل ٹھیک کہا میرے بیٹے نے۔ شاہ گل نے نینا کے قریب آ کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو حقارت سے دیکھا۔ 5 سال سے ہم اس حویلی میں ایک منحوس اور بانجھ عورت کو پال رہے ہیں۔ حویلی کے در و دیوار ترس گئے کسی بچے کی کلکاری سننے کو۔ تجھے کیا لگا تھا نینا کہ تیرے اس خوبصورت چہرے کے سحر میں آ کر میرا بیٹا عمر بھر بے اولاد رہے گا؟ ارے زمین وہی اچھی ہوتی ہے جو فصل دے۔ جو زمین بنجر ہو اسے کسان چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ شاہ گل کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نینا کی روح کو زخمی کر رہا تھا، اور دارم وہاں خاموش کھڑا زمین کو تک رہا تھا، جیسے اس کی ماں جو کچھ کہہ رہی ہو وہ بالکل سچ ہو۔ دارم کی یہ خاموشی نینا کے لیے اس کے الفاظ سے زیادہ جان لیوا تھی۔ نینا نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی اچانک ایک گہری خوفناک خاموشی میں بدل گئی۔ اس نے دارم کو دیکھا جس نے اپنی نظریں چرا لیں۔ نینا کو سمجھ آ گیا کہ اب اس حویلی میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے نزدیک میری 5 سال کی محبت اور وفاداری کی قیمت صرف ایک وارث تھی، تو دارم خان، اب میں آپ کو اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ آپ کو آپ کا یہ غرور، یہ حویلی اور آپ کا دوسرا نکاح مبارک ہو۔ شاہ گل نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ بڑی بڑی باتیں مت کر نینا، جائے گی کہاں؟ تیرے آگے پیچھے ہے ہی کون؟ 2 دن میں بھوک تجھے اس حویلی کی چوکھٹ پر واپس لے آئے گی۔ نینا نے شاہ گل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اپنی چند معمولی چیزیں اور سادے جوڑے بیگ میں ڈالے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دبے پاؤں حویلی کی سیڑھیاں اترتی گئی۔ چوکیدار گہری نیند سو رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے کو پار کیا، ٹھنڈی رات کی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار اس عالیشان حویلی کو دیکھا جو اس کے لیے خوبصورت قید خانہ بن چکی تھی، اور پھر آگے قدم بڑھا دیے۔ شہر کے ایک پرانے اور گنجان آباد علاقے میں واقع صاحبان ہاسٹل کی عمارت کافی خستہ حال تھی۔ ہاسٹل کی وارڈن، جنہیں سب احترام سے بی اماں کہتے تھے، ایک سفید پوش نورانی چہرے والی بزرگ خاتون تھی۔ انہوں نے نینا کو پہلے ہی دن اس حال میں دیکھا تھا جب وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی، سوجی ہوئی آنکھوں اور ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ ہاسٹل کی دہلیز پر آئی تھی۔ بی اماں نے بغیر کوئی سوال کیے نینا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے ایک چھوٹا سا پرسکون کمرہ الاٹ کر دیا۔ وہ نینا کو بالکل اپنی سگی بیٹیوں کی طرح رکھتیں، اس کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بناتیں اور اس کی ڈھارس بندھاتی تھیں۔ نینا کی ہمت اور قابلیت رنگ لائی اور اسے اسکول میں پرائمری کلاسز کو پڑھانے کی جاب مل گئی۔ اسکول کا ماحول پرسکون تھا۔ وہاں نینا کی ملاقات آئلہ سے ہوئی، جو اسی اسکول میں سائنس کی ٹیچر تھیں۔
آئلہ ایک زندہ دل، مخلص اور صاف گو لڑکی تھی جس نے چند ہی دنوں میں نینا کی خاموشی اور اداسی کے پیچھے چھپے دکھ کو محسوس کر لیا اور اس کی بہترین دوست بن گئی۔ ایک صبح اسکول کا پہلا پیریڈ جاری تھا۔ نینا بلیک بورڈ پر بچوں کے لیے لکھ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر میں شدید دھماکہ ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے مضبوطی سے ٹیچر کی میز کا کنارہ تھام لیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اتنے میں آئلہ کسی کام سے نینا کی کلاس کے پاس سے گزری۔ نینا کو اس حال میں دیکھ کر وہ فوراً کلاس کے اندر بھاگی۔ نینا تم ٹھیک تو ہو؟ نینا میری طرف دیکھو۔ آئلہ نے گھبرا کر نینا کے کندھے کو تھاما۔ آئلہ مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، سب کچھ گھوم رہا ہے۔ نینا کی آواز بالکل مدھم ہو گئی اور وہ آئلہ کے سہارے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آئلہ نے بچوں کو خاموش رہنے کا کہا اور نینا کو سہارا دے کر اسکول کے پرنسپل آفس سے اجازت لی۔ تمہاری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے نینا، چلو میرے ساتھ۔ پاس ہی ڈاکٹر کا کلینک ہے، ہم ابھی ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ شہر کے اس چھوٹے سے کلینک میں نینا اور آئلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مبارک ہو نینا صاحبہ، آپ ماں بننے والی ہیں، آپ پریگننٹ ہیں، ڈاکٹر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ نینا کے وجود پر جیسے ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ آپ ماں بننے والی ہیں، ماں بننے والی ہیں۔ آئلہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے نینا کو گلے سے لگا لیا۔ اوہ خدایا نینا، یہ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، تم ماں بننے والی ہو، میں خالہ بننے والی ہوں۔ لیکن نینا کے چہرے پر خوشی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر اچانک اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئلہ اور ڈاکٹر دونوں اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گئے۔ آئلہ نے نینا کو سیدھا کیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، نینا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو ہنسنے اور مٹھائی بانٹنے کا موقع ہے۔ آئلہ، نینا نے تڑپ کر آئلہ کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آواز میں صدیوں کا کرب تھا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہوا ہے؟ یہ قدرت کا کیسا مذاق ہے۔ کیسا مذاق نینا؟ صاف صاف بتاؤ۔ آئلہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آئلہ، جس خوشخبری کے لیے میں 5 سال تک دن رات روتی رہی، جس ایک لفظ وارث کو سننے کے لیے دارم خان اور اس کی ماں تڑپتے تھے، جس تانے کی وجہ سے مجھے 2 دن پہلے اس حویلی سے کتے کی طرح دھتکار کر نکال دیا گیا، وہ سچائی میری کوکھ میں پل رہی تھی۔ نینا نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے مجھے بانجھ کہا آئلہ، انہوں نے مجھے منحوس کہا، اور دارم نے زویا سے دوسرا نکاح کر لیا کیونکہ میں اسے اولاد نہیں دے سکی، اور آج جب میں بے گھر ہوں، جب میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو میرے رب نے مجھے یہ سچائی دکھا دی کہ میں بالکل ٹھیک تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ نینا کا نوحہ سن کر آئلہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور وہ غصے اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات سے بھر گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی خاموشی سے نینا کے اس صدمے کو دیکھ رہی تھیں۔ آئلہ نے نینا کے دونوں ہاتھ تھامے اور انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، نینا اگر یہ بات ہے تو تمہیں فوراً دارم خان کے پاس واپس جانا چاہیے، اس کے منہ پر یہ رپورٹ مارنی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ گناہ گار وہ اور اس کی ماں ہیں، تم نہیں۔ تمہیں حویلی میں اپنا حق واپس لینا چاہیے۔ حق؟ کیسا حق آئلہ؟ نینا نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے پونچھا۔ جس شخص نے میری 5 سال کی محبت پر اعتبار نہیں کیا، جس نے ایک بار بھی میرے حق میں آواز نہیں اٹھائی، کیا میں اس کے پاس جاؤں؟ دارم خان نے اپنی خاندانی انا کے لیے مجھے رد کیا، اب یہ بچہ صرف میرا ہے، یہ نینا کا بچہ ہے، کسی خان کا وارث نہیں۔ نینا کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر اب ایک ماں کا جلال تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے اپنی رپورٹ لی اور اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ میں دارم خان کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ باپ بننے والا ہے، نینا نے سختی سے کہا۔ اس نے حویلی کے چراغ کے لیے دوسرا نکاح کیا ہے نا، تو وہ اسی کے ساتھ خوش رہے۔ میں اکیلی اس بچے کی پرورش کروں گی، میں اتنی محنت کروں گی کہ میری اولاد کو کبھی کسی باپ کے نام کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ بچہ میرے نام سے، میری خودداری سے پہچانا جائے گا۔ آئلہ نے نینا کے اس روپ کو دیکھا تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے نینا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں اس سفر میں تمہارے ساتھ ہوں نینا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم مل کر اس بچے کو دنیا کا بہترین انسان بنائیں گے۔ نینا نے کلینک سے باہر قدم رکھا۔ دھوپ اب تیز ہو چکی تھی لیکن نینا کے دل میں اب ایک امید تھی۔ شہر کے سرکاری ہسپتال کے میٹرنٹی وارڈ کے باہر رات کے آخری پہر میں شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ آئلہ راہداری میں چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ بی اما ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نینا کو چند گھنٹے پہلے شدید درد ذا کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ نینا کا کوئی اپنا نہیں تھا لیکن ان 2 عورتوں نے اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور ایک نرس مسکراتے ہوئے باہر آئیں۔ مبارک ہو، بہت خوبصورت بیٹی ہوئی ہے، ماں اور بچہ بالکل ٹھیک ہے۔
نرس نے خوشخبری سنائی۔ عائلہ نے خوشی کی ایک چیخ ماری اور بی اماں کے گلے لگ گئی۔ بی اماں بیٹی ہوئی ہے، نینا نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ عائلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بی اماں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شکر ہے میرے پروردگار کا، تو نے اس معصوم کی لاج رکھ لی۔ عائلہ بیٹی، یہ لو پیسے، پورے وارڈ میں اور ہاسٹل کے ہر کمرے میں مٹھائی بانٹ دو، آج ہمارے گھر رحمت آئی ہے۔ کچھ دیر بعد نینا کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ بستر پر نڈھال لیٹی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ اس کی گود میں سفید کپڑے میں لپٹی ایک ننھی پری تھی۔ نینا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو چھوا۔ عائلہ اور بی اماں کمرے میں داخل ہوئیں تو عائلہ نے فوراً جھک کر بچی کو گود میں لے لیا۔ ماشاء اللہ بی اماں، دیکھیں یہ تو بالکل نینا پر گئی ہے۔ نہیں، اس کی آنکھیں اور پیشانی تو… عائلہ کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ بچی کا نقش ہو بہو دارم خان جیسا تھا، مگر وہ نینا کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ نینا نے ایک گہرا سانس لیا اور عائلہ کی بات سمجھ کر بولی، یہ صرف میری بیٹی ہے عائلہ، اس کا نقش کسی سے بھی نہ ملے، لیکن یہ صرف نینا کا خون ہے۔ میں نے اس کا نام عنایہ رکھا ہے۔ عنایہ یعنی اللہ کا تحفہ۔ بی اماں نے نینا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بہت پیارا نام ہے بیٹی، عنایہ اس ہاسٹل کی بھی اور تمہاری زندگی کی بھی قسمت بدل دے گی۔ تم دیکھنا، یہ بچی ایک دن تمہارا سر فخر سے بلند کرے گی۔ اسی رات حویلی کے ڈائننگ ہال میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زویا نے غصے میں آ کر قیمتی سوپ باؤل اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا۔ گرم سوپ اور برتن کے ٹکڑے پورے سنگ مرمر کے فرش پر پھیل چکے تھے۔ نوکر چاکر ڈر کر کونوں میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا نا، مجھے یہ بکواس کھانا نہیں کھانا۔ اس حویلی کے نوکروں کو عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، زویا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بناؤ سنگھار تو تھا، مگر اس کی زبان اور اخلاق میں شدید کڑواہٹ تھی۔ شاہ گل لاٹھی ٹیکتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ زویا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ میرے دادا کے زمانے کے قیمتی برتن ہیں اور تم نے انہیں اس طرح توڑ دیا۔ اس حویلی میں پچھلے 50 سال میں کسی عورت نے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ زویا نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر شاہ گل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو اب سننے کی عادت ڈال لیجیے بڑی بیگم، میں وہ نینا نہیں ہوں جو آپ کے ہر طعنے پر سر جھکا کر روتی ہی رہتی تھی۔ میں زویا ہوں۔ اگر اس حویلی کا وارث چاہیے تو میرے نخرے اٹھانے پڑیں گے، سمجھی آپ؟ اور اپنے ان جاہل نوکروں سے کہیں کہ میرے موڈ کے مطابق کھانا بنایا کریں۔ شاہ گل نے تڑپ کر اپنے شوہر کی تصویر کی طرف دیکھا۔ انہیں نینا کی وہ خاموش خدمت، اس کا ہر بات پر جی امی جی کہنا یاد آیا۔ نینا نے 5 سال تک شاہ گل کے ہر ظلم کو ہنس کر سہا تھا، کبھی اونچی آواز میں جواب نہیں دیا تھا۔ اسی دوران دارم خان ہال میں داخل ہوا۔ کیا تماشا ہے یہ زویا؟ دارم نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم روز حویلی میں کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہو، ماں جی کی عمر کا تو لحاظ کرو۔ دارم، اپنی ماں سے کہو کہ میرے معاملے میں ٹانگ اڑانا بند کریں، زویا نے دارم کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ میں یہاں ملکہ بن کر آئی ہوں، کسی کی غلامی کرنے نہیں۔ اگر تمہیں سچی مچی وارث چاہیے تو مجھے پرسکون ماحول دو، ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ زویا اپنے پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ شاہ گل نے روتے ہوئے دارم کا ہاتھ پکڑا۔ دارم بیٹے، یہ عورت تو ہمارے خاندان کو برباد کر دے گی۔ اس کے دل میں نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی لحاظ۔ دارم نے تلخی سے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ماں جی، یہ انتخاب آپ کا ہی تھا، آپ کو ہی حویلی کے لیے وارث چاہیے تھا نا۔ نینا میں تو 1000 برائیاں تھیں، وہ بانجھ تھی، لیکن اس نے کبھی آپ کی بے عزتی نہیں کی تھی۔ آج بھگتیں اس وارث کی ماں کو۔ دارم طیش میں آ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے پورے کمرے میں نینا کی خوشبو اور اس کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہی کونا جہاں نینا نے اس کا گریبان پکڑ کر شکوہ کیا تھا۔ آج کل آپ مجھ پر توجہ کیوں نہیں دیتے دارم؟ دارم بستر پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ نینا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر فرحان کو پورے شہر کے ہسپتالوں، رشتہ داروں اور محلے داروں کے پاس بھیجا تھا، لیکن نینا جیسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، اس کا کہیں کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ شادی کے 5 ماہ گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی خوشخبری نہ ملی تو شاہ گل کی روز روز کی کچ کچ اور حویلی کے تانوں سے تنگ آ کر زویا نے خود دارم کو مجبور کیا تھا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے فرٹیلٹی ماہر ڈاکٹر کامران سے اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ آج ان ٹیسٹوں کے فائنل رپورٹ آنی تھی۔ دارم، مجھے اس ہسپتال کے چکروں سے شدید چڑ ہو گئی ہے، زویا نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے نخریلے لہجے میں کہا۔ اگر تمہاری ماں کو وارث کی اتنی ہی جلدی تھی تو انہیں اپنے خاندانی حکیموں سے کوئی دوا لینی چاہیے تھی، مجھے ان انگریزی ڈاکٹروں کے پاس لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دارم نے گہرا سانس لیا اور زویا کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، خاموش رہو زویا، ڈاکٹر کامران شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، رپورٹس آنے دو، سب واضح ہو جائے گا۔
اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کامران اپنے ہاتھ میں ایک موٹی میڈیکل فائل لیے کیبن میں داخل ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا رپورٹ ہے؟ زویا نے بے صبری سے پوچھا۔ بتا دیں تاکہ میں جا کر اپنی ساس کا منہ بند کر سکوں، جو روز مجھے ایسے دیکھتی ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ ڈاکٹر کامران نے ایک لمحے کے لیے زویا کو دیکھا، پھر ان کی نظریں دارم خان پر جم گئیں۔ انہوں نے فائل کو بند کیا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولے، بیگم صاحبہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ چند منٹوں کے لیے باہر ویٹنگ ایریا میں تشریف رکھیں گی؟ مجھے خان صاحب سے اکیلے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زویا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اکیلے میں کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جو بات ہے میرے سامنے کریں۔ زویا پلیز، جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ویسا کرو، باہر جاؤ، دارم نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ زویا نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا، کرسی پیچھے دھکیلی اور پیر پٹکتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب کیبن میں صرف دارم خان اور ڈاکٹر کامران موجود تھے۔ دارم نے اپنی کرسی کو تھوڑا آگے بڑھایا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب بتائیے، ایسی کیا بات ہے جو آپ زویا کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے؟ ڈاکٹر کامران نے ایک لمبی آہ بھری اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فائل دارم کی طرف بڑھا دی۔ خان صاحب، میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن میڈیکل سائنس کے مطابق آپ کی بیگم زویا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ان کے اندر ایک پیدائشی نقص ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ وہ بظاہر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ کبھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ سننا تھا کہ دارم کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ناممکن ہے۔ نقص زویا میں ہے، لیکن میری ماں نے تو کہا تھا کہ… دارم کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ ڈاکٹر کامران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک اور رپورٹ میز پر رکھی۔ اور خان صاحب، ایک اور بات، چونکہ آپ نے اپنے بھی تمام ٹیسٹ کروائے تھے اور میرے پاس آپ کا پرانا میڈیکل ریکارڈ بھی موجود ہے جو آپ نے 2 سال پہلے ایک عام چیک اپ کے دوران کروایا تھا۔ آپ کی تمام رپورٹس، آپ کا سپرم کاؤنٹ، سب کچھ 100% بالکل نارمل اور پرفیکٹ ہے۔ آپ میں نہ پہلے کوئی نقص تھا اور نہ اب کوئی نقص ہے۔ دارم خان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی کرسی سے آدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے اینک اتارتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کامران کے یہ الفاظ دارم کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ ماضی کے سارے مناظر فلم کی ریل کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ماں جی کا وہ زہریلا لہجہ، تیرے اس خوبصورت چہرے کے سحر میں آ کر میرا بیٹا عمر بھر بے اولاد رہے گا، جو زمین بنجر ہو اسے کسان چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خود اس کا اپنا سرد لہجہ، تم 5 سال میں مجھے ایک وارث تک نہ دے سکی، اس لیے میں نے زویا سے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور نینا کا وہ روتا ہوا تڑپتا ہوا چہرہ، اس کا وہ آخری جملہ، اب میں آپ کو اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ دارم کو سچائی کا ادراک ہو چکا تھا کہ اس کی ماں شاہ گل نے حویلی کے جھوٹے وقار اور نینا سے اپنی ذاتی خار نکالنے کے لیے اسے اندھا کر دیا تھا۔ نینا بے قصور تھی، نینا پاک دامن تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے ایک معصوم، بے لوث محبت کرنے والی عورت کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے اپنی خاندانی انا کی سولی پر چڑھا دیا تھا۔ پچھتاوے، شرمندگی اور شدید ندامت کا ایک ایسا طوفان دارم کے اندر اٹھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ میڈیکل رپورٹ اٹھائی جس پر زویا کا نام اور اس کی بدقسمتی لکھی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ دارم کے منہ سے ایک بے بس سسکی نکلی۔ اس کا مضبوط وجود اس وقت ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو رہا تھا۔ خان صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر کامران نے پریشانی سے پوچھا۔ لیکن دارم اب ڈاکٹر کی آواز سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے مجرموں کی طرح سر جھکایا، زویا کی رپورٹ کو اپنے ہاتھ میں دبا کر بھینچا اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر ویٹنگ ایریا میں زویا کھڑی تھی۔ وہ دارم کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ دارم، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ میری رپورٹ… مجھ سے دور رہو زویا، دارم نے اتنی خوفناک اور دبی ہوئی آواز میں کہا کہ زویا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ دارم کے چہرے پر پھیلی وحشت اور پچھتاوے کو دیکھ کر زویا کی زبان گنگ ہو گئی۔ دارم خان زویا کو وہیں چھوڑ کر اندھوں کی طرح ہسپتال کے کوریڈور کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پیر منوں بھاری ہو چکے تھے، دماغ سن تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اسی شدید صدمے اور پچھتاوے کی حالت میں کوریڈور کے ہجوم کو چیرتا ہوا باہر نکل رہا تھا، اور اس وقت ہی نینا اس سے ٹکرائی تھی۔ اور جب نینا ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی تو وہ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ نینا، میری بات سنو نینا! دارم کے حلق سے ایک چیخ نکلی، جب اچانک ایک مضبوط
گرفت نے اس کے بازو کا پکڑ لیا۔ دارم ہوش میں آؤ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ زویا نے شدید غصے کے ساتھ دارم کا بازو کھینچا۔ کون ہے یہ عورت؟ اور تم ایک معمولی خستہ حال عورت کے پیچھے اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں اپنی عزت کا اندازہ ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑو زویا۔ دارم نے اپنے بازو کو ایک جھٹکے سے آزاد کرایا۔ اس کی آنکھیں اس وقت خونخوار ہو رہی تھیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟ وہ میری نینا ہے، میری نینا۔ کیا؟ وہ بانجھ عورت؟ زویا نے طنز سے کہا۔ جسے تمہاری ماں نے حویلی سے نکالا تھا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور اس کی گود میں وہ بچہ؟ بکواس بند کرو، دارم نے کوریڈور میں دھاڑتے ہوئے کہا، جس سے زویا ایک پل کے لیے لرز گئی۔ اس کی کوکھ بانجھ نہیں تھی زویا، گنہگار ہم تھے۔ نقص تم میں ہے، مجھ میں نہیں، اور نہ ہی نینا میں تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی۔ دارم نے زویا کو وہیں صدمے کی حالت میں چھوڑا اور ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بھاگا۔ لیکن جب تک وہ وہاں پہنچا، ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا اور باہر چوکیدار نے اسے روک دیا۔ دارم نے ہسپتال کی دیوار سے سر ٹیک دیا، اس کا دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے سب سے وفادار مینیجر اور دوست فرحان کا نمبر ملایا۔ فرحان، تم جہاں کہیں بھی ہو، سب کام چھوڑ کر ابھی شہر کے سینٹرل ہسپتال پہنچو۔ دارم کی آواز کانپ رہی تھی۔ نینا یہاں ہے فرحان، وہ مجھے مل گئی ہے، لیکن وہ ایک بچی کے ساتھ ہے۔ مجھے نینا کا، اس کے رہنے کا، اس کے کام کا اور ایک ایک پل کا ریکارڈ چاہیے۔ اگر تم نے اسے نہ ڈھونڈا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ 2 دن گزر گئے۔ دارم خان نے ان 2 دنوں میں نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ وہ حویلی کے اپنے اس پرانے کمرے میں قید تھا جہاں نینا کی یادیں اسے نوچ رہی تھیں۔ زویا کی رپورٹ کا سچ پوری حویلی میں پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے حویلی پر ایک مہیب خاموشی طاری تھی۔ تیسرے دن فرحان حویلی پہنچا۔ دارم اسے دیکھتے ہی بستر سے اٹھا اور اس کے کندھے پکڑ لیے۔ مل گیا فرحان؟ میری نینا کا پتہ مل گیا؟ دارم نے بے صبری سے پوچھا۔ فرحان نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولا، جی خان صاحب، ہسپتال کے کمپیوٹر ریکارڈ اور پرچی پر لکھے ایڈریس سے مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ نینا بھابھی پچھلے کئی ماہ سے شہر کے ایک معمولی سے گرلز ہاسٹل سائبان میں رہ رہی ہیں۔ ہاسٹل میں؟ وہ ہاسٹل میں کیوں رہ رہی ہے؟ اس کے مائکے والے؟ بھابھی نے کسی رشتہ دار سے مدد نہیں لی خان صاحب، فرحان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں دارم کے لیے پوشیدہ ملامت تھی۔ وہ حویلی چھوڑنے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھاتی رہیں۔ ہاسٹل کی وارڈن بی اماں نے انہیں بیٹی بنا کر رکھا، اور خان صاحب حویلی چھوڑنے کے چند ہی دنوں بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ انہوں نے اکیلے بغیر کسی سہارے کے سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس بیٹی کا نام عنایہ ہے۔ دارم کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ سرکاری ہسپتال میں اکیلے؟ صرف یہی نہیں، فرحان نے بات جاری رکھی، اپنی اور بچی کی پرورش کے لیے بھابھی پچھلے کئی ماہ سے پاس ہی کے ایک لوکل پرائیویٹ اسکول میں معمولی تنخواہ پر ٹیچر کی جاب کر رہی ہیں۔ وہ صبح سے شام تک بچوں کو پڑھاتی ہیں، تپتی دھوپ میں پیدل اسکول جاتی ہیں تاکہ چند روپے بچا کر بیٹی کے لیے دودھ اور دوائیاں خرید سکیں۔ جس نینا بھابھی کے پاؤں حویلی کے ریشمی قالینوں سے نیچے نہیں اترتے تھے، وہ آج ایک ٹکے کے لیے اکیلی لڑ رہی ہیں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا خان صاحب۔ فرحان کے یہ الفاظ دارم کے دل پر کوڑوں کی طرح لگے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ڈھیر ہو گیا اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک مغرور خان، ایک جابر شوہر، آج اپنی ہی نظروں میں ایک حقیر مجرم بن چکا تھا۔ میں برباد ہو گیا فرحان، میں نے اپنی معصوم بیوی کو مٹی میں ملا دیا، میرا بچہ، میرا اپنا خون ہاسٹلوں میں رلتا رہا اور میں یہاں عیش کرتا رہا۔ دارم کی ہچکیاں بندھ گئیں اور اس کا پچھتاوا شدید ہونے لگا۔ حویلی میں زویا کا سچ سامنے آنے کے بعد اس کا لالچی روپ بالکل عیاں ہو چکا تھا۔ اس نے حویلی میں مزید ذلت اٹھانے کے بجائے دولت کا ایک بڑا حصہ بطور ہرجانہ طلب کیا اور خود ہی طلاق لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ دارم نے بغیر کسی اعتراض کے اسے طلاق دے دی، کیونکہ اس کے دل و دماغ پر صرف نینا کا قبضہ تھا۔ اگلی صبح ہاسٹل کے لان میں دھوپ کی ایک ہلکی تپش پھیلی ہوئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ نینا لان میں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ عنایہ اب بالکل ٹھیک تھی اور اس کی گود میں لیٹی اپنی ننھی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ نینا کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک ماں کا اطمینان تھا۔ اچانک ہاسٹل کا دروازہ کھلا۔ نینا نے چونک کر دیکھا تو اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے سے دارم خان آ رہا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے لاٹھی کے سہارے لرزتے قدموں سے شاہ گل چل رہی تھی۔ ان کا وہ شاہانہ تکبر و رعب اور دبدبہ جیسے مٹی میں مل چکا تھا۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نینا نے جیسے ہی انہیں دیکھا، اس کا چہرہ خوف اور غصے سے سفید پڑ گیا۔
اس نے فوراً عنایا کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگا لیا۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نینا کی آواز میں غصے کی تپش تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چلے جائیے یہاں سے، میں نے کہا تھا نا کہ میرے راستے میں دوبارہ مت آنا۔ دارم خان نے نینا کو دیکھا، پھر اس کی نظر نینا کے سینے سے لگی اس معصوم بچی پر پڑی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں جھجکا، وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور نینا کے سامنے پہنچتے ہی اپنے دونوں گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ نینا کے پیروں پر رکھ دیے۔ پورے علاقے پر راج کرنے والا خان آج ایک ہاسٹل کے لان میں مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ نینا مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دارم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے آنسو نینا کے جوتوں پر گر رہے تھے۔ میں اندھا ہو گیا تھا نینا، میں اپنی خاندانی انا اور جھوٹے وقار کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ میں نے تمہاری پاکیزہ محبت کی قدر نہیں کی، مجھے سزا مل گئی۔ نینا قدرت نے میرا غرور خاک میں ملا دیا۔ شاہ گل لرزتی ہوئی نینا کے قریب آئیں اور انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ نینا کے کندھوں پر رکھ دیے۔ نینا نے جھٹکے سے ان کے ہاتھ ہٹا دیے، لیکن شاہ گل وہیں زمین پر بیٹھنے لگی۔ نینا بیٹی، شاہ گل کی آواز میں بے بسی تھی، میری طرف دیکھو بیٹی، میں مجرم ہوں تمہاری۔ میں نے اپنی جھوٹی ضد اور وارث کی ہوس میں ایک ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا۔ میں نے تمہیں بانجھ کہا، تمہیں منحوس کہا، لیکن قدرت نے مجھے دکھا دیا کہ بانجھ میری سوچ تھی، میرا دل تھا۔ ہمیں حویلی کے لیے کسی وارث کی نہیں بیٹی، بلکہ تمہاری جیسی مخلص اور پاک دامن عورت کی ضرورت تھی۔ اپنی اس گناہ گار ماں کو معاف کر دو بیٹی۔ نینا ان دونوں کو اپنے سامنے اس طرح گڑ گڑاتے دیکھ کر اندر سے دہل کر رہ گئی۔ لیکن 5 سال کا ظلم اور وہ رات جب اسے گھر سے نکالا گیا، اس کے زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہنے لگے۔ معافی؟ نینا نے تڑپ کر کہا۔ کس بات کی معافی مانگیں گے آپ لوگ؟ اس رات کی جب میں رو رو کر آپ کے سامنے اپنے بے قصور ہونے کی بھیک مانگ رہی تھی اور آپ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا، یا اس طعنے کی جس نے میری روح کا روز قتل کیا؟ دارم خان، جب میں اس ہاسٹل کے ایک سرد کمرے میں اکیلی درد سے تڑپ رہی تھی، جب میری بیٹی کو تیز بخار تھا اور میرے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے، تب کہاں تھا آپ کا یہ پچھتاوا؟ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی کا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ ہی اس حویلی کا کوئی وارث ہے۔ نینا ایسے مت کہو، دارم نے روتے ہوئے نینا کے دوپٹے کا کونا پکڑنا چاہا۔ میں اپنی بقیہ زندگی تمہاری اور عنایہ کی غلامی میں گزار دوں گا، بس ایک موقع دے دو۔ اسی دوران ہاسٹل کے برآمدے سے بی اماں اور آئلہ باہر نکل آئیں۔ انہوں نے یہ پورا منظر دیکھا تھا۔ بی اماں آگے بڑھیں اور انہوں نے نرمی سے نینا کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ آئلہ نے آگے بڑھ کر نینا کی گود سے عنایہ کو لے لیا تاکہ وہ پرسکون رہ سکے۔ نینا بیٹی، بی اماں نے انتہائی شفیق اور دھیمے لہجے میں کہا، ایک عورت کا غصہ اور اس کی خودداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور تمہارا غصہ بالکل جائز ہے، لیکن بیٹی ایک سچے پچھتاوے کے سامنے خدا بھی اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھو دارم خان کا غرور اس وقت تمہارے پیروں میں پڑا ہے۔ لیکن بی اماں، انہوں نے میرے ساتھ جو کیا، نینا نے روتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں بیٹی، بی اماں نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا، لیکن اب تم صرف ایک بیوی نہیں ہو، تم ایک ماں ہو۔ اس معصوم عنایہ کی طرف دیکھو، کیا تم چاہتی ہو کہ یہ عمر بھر ایک ہاسٹل کے کمرے میں رہے؟ کیا تم اس سے اس کا اصل حق، اس کا باپ اور اس کا خاندان چھیننا چاہتی ہو؟ ایک باپ کا سایہ بیٹیوں کے لیے بہت بڑی ڈھال ہوتا ہے۔ اگر دارم خان واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں اور بڑی بیگم اپنی انا چھوڑ کر تمہارے سامنے جھک گئی ہیں، تو اس معصوم بچی کے مستقبل کے لیے اپنے دل کو تھوڑا بڑا کرو بیٹی۔ معاف کر دینے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آئلہ نے بھی نینا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نینا، بی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے دارم خان کی آنکھوں میں وہ سچا پچھتاوا دیکھا ہے جو کسی اداکاری سے نہیں آتا۔ زویا ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، حویلی اب بالکل صاف ہے، تم وہاں کی اصل ملکہ ہو اور عنایہ وہاں کی اکلوتی جانشین۔ اپنی بیٹی کو اس کا حق لینے دو نینا۔ نینا نے بی اماں اور آئلہ کی باتوں کو سنا، پھر اس نے نیچے دیکھا جہاں دارم خان اب بھی سر جھکائے خاموشی سے رو رہا تھا، اور شاہ گل نے نینا کے دامن کو تھام رکھا تھا۔ نینا کا دل جو کبھی دارم کی محبت سے دھڑکتا تھا، اس کے سچے پچھتاوے اور اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس کے اندر کا غصہ اب خوشی اور غم کے ملے جلے آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا، جھکی اور آہستہ سے دارم کا بازو پکڑ کر اسے زمین سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ نینا نے محبت اور اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے پچھتاوے کو قبول کر لیا ہے۔ حویلی کا وسیع اور عریض صحن آج کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ حویلی کے نوکر چاکر نئے کپڑے پہنے، چہروں پر مسکراہٹیں سجائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آج حویلی میں اتنے عرصے بعد سچی بہار لوٹ کر آئی تھی۔ اچانک حویلی کے باہر گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ گاڑی کا دروازہ خود دارم نے آگے بڑھ کر کھولا۔ گاڑی سے نینا باہر نکلی۔ وہ ایک انتہائی نفیس، ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔
سر پر روایتی انداز میں دوپٹہ جما ہوا تھا جس کے کناروں پر سنہری گوٹا چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ نینا کے ساتھ گاڑی سے ہاسٹل کی وارڈن بی اماں اور اس کی مخلص سہیلی آئلہ بھی اتریں، جنہیں دارم خان خود پوری عزت کے ساتھ حویلی لے کر آیا تھا۔ حویلی کے مرکزی دالان کی سیڑھیوں پر شاہ گل ہاتھوں میں پھولوں اور مٹھائی کی تھالی لیے کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور چہرے پر خاندانی تکبر کی جگہ ایک ماں کی عاجزی تھی۔ جیسے ہی نینا نے صحن میں قدم رکھا، شاہ گل نے آگے بڑھ کر اس پہ گلاب کی پتیوں کی بارش کر دی۔ انہوں نے تھالی ایک طرف رکھی اور تڑپ کر نینا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حویلی میں خوش آمدید میری بیٹی۔ میری حویلی کی اصل ملکہ شاہ گل کی آواز جذبات سے رند گئی تھی۔ انہوں نے نینا کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے بولیں، مجھے معاف کر دینا نینا، میں نے اس گھر کی رونق اپنے ہاتھوں سے اندھیرے میں دھکیلا تھا۔ آج تم آئی ہو تو اس گھر کی دیواروں میں دوبارہ سانسیں لوٹ آئی ہیں۔ نینا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس نے شاہ گل کے ہاتھ چومے۔ امی جی، اب ماضی کی باتیں بھول جائیے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں، اب یہاں کوئی اداسی نہیں رہے گی۔ اسی لمحے آئلہ کی گود میں موجود ننھی عنایہ نے مچل کر کہا۔ شاہ گل کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی چند ماہ کی پوتی کو اپنی گود میں لے لیا۔ عنایہ نے اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے اپنی دادی کو دیکھا اور ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ شاہ گل نے عنایہ کو چوما اور صحن میں جمع حویلی کے تمام رشتہ داروں اور نوکروں کی طرف رخ کر کے بلند اور پروقار آواز میں اعلان کیا، سنو سب لوگ، آج میں اس حویلی کے دور و دیوار کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، یہ معصوم بچی میری عنایہ خان اس حویلی کی اصل اور اکلوتی وارث ہے۔ اس خاندان کا چراغ کوئی بیٹا نہیں بلکہ میری یہ پوتی ہے، جس کے قدموں کی برکت سے آج دارم خان کی اجڑی ہوئی زندگی دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ شاہ گل کے اس اعلان پر پورے صحن میں مبارکباد کی گونج اٹھی اور نوکروں نے مٹھائیوں کے تھال تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ بی اماں اور آئلہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد دارم خان آہستہ سے نینا کے قریب آیا۔ اس نے نینا کو اشارہ کیا اور دونوں صحن کے اس کونے کی طرف بڑھ گئے جہاں سنگ مرمر کے فوارے سے ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا اور پاس ہی رات کی رانی کے پودے مہک رہے تھے۔ دارم خان نے نینا کے سامنے آ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نینا کے لیے بے پناہ محبت اور احترام اور سچا پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ دارم نے دھیرے سے آگے بڑھ کر نینا کا نازک ہاتھ اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ نینا، دارم کی آواز گہری اور جذباتی تھی، میں جانتا ہوں کہ جو زخم میں نے اور میری ماں نے تمہارے دل پر لگائے وہ اتنی جلدی نہیں بھر سکتے، لیکن نینا، میں آج اس پاک فضا خدا کو حاضر ناظر جان کر تم سے وعدہ کرتا ہوں، میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا۔ میں تمہارے ہر ایک آنسو کا حساب اپنی بے لوث محبت سے چکاؤں گا۔ نینا نے دارم کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب نینا کے لیے ایک سچی تڑپ تھی۔ نینا کے لبوں پر ایک دلکش اور پرسکون مسکراہٹ ابھری جس نے دارم کے دل کے سارے خوف دور کر دیے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے دارم، نینا نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی دارم کے ہاتھ پر آ گیا۔ جب میرے رب نے میری جھولی میں عنایہ کو ڈالا تھا، میرا آدھا دکھ اسی وقت ختم ہو گیا تھا اور آج آپ کا یہ پچھتاوا دیکھ کر میرا دل بالکل صاف ہو گیا ہے۔ مجھے حویلی کی دولت یا مالکن بننے کی تمنا نہیں، مجھے تو بس میرا وہ دارم چاہیے تھا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ دارم نے مسکرا کر نینا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسی لمحے شاہ گل ننھی عنایہ کو گود میں لیے بی اماں اور آئلہ کے ساتھ ہنستی ہوئی ان کی طرف بڑھیں۔ عنایہ نے دارم کو دیکھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ دارم نے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گود میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اس کا دوسرا بازو نینا کے کندھے کے گرد پھیل گیا۔ پورے خاندان کے کھلکھلاتے ہوئے قہقہے حویلی کے صحن میں گونج رہے تھے اور پھولوں کی پتیوں کی خوشبو کے درمیان مکافات عشق کا یہ سفر ایک خوبصورت، مکمل اور دائمی اختتام کو پہنچا۔ یہ کہانی اس حقیقت کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے غرور، خاندانی روایات اور معاشرتی دباؤ میں آ کر ان رشتوں کو کھو دیتا ہے جو دراصل اس کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ نینا کا کردار صبر، خودداری، حوصلے اور ایک مضبوط عورت کی علامت بن کر سامنے آتا ہے جس نے ظلم سہنے کے باوجود اپنی عزت نفس کو زندہ رکھا، جبکہ دارم خان کا کردار یہ سبق دیتا ہے کہ محبت پر شک، جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اور خاموشی سے ہونے والے ظلم ایک دن انسان کو شدید پچھتاوے کے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ شاہ گل کی سوچ اس معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے جہاں عورت کی قدر اکثر صرف اولاد کے پیمانے سے کی جاتی ہے، لیکن آخرکار ان کی ندامت یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل بانجھ پن جسم کا نہیں بلکہ سوچ کا ہوتا ہے۔
بی اما اور آئلہ جیسے کردار کہانی میں امید، خلوص اور بے غرض محبت کا حسین رنگ بھرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہاں انتقام نہیں بلکہ شعور، پچھتاوا اور معافی جیتتے ہیں۔ ریڈرز کے لیے پیغام یہی ہے کہ کسی انسان کو ادھوری معلومات، معاشرتی دباؤ یا ظاہری حالات کی بنیاد پر کبھی قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ بعض فیصلوں کی قیمت صرف ایک لمحے کی نہیں بلکہ پوری زندگی کی ندامت بن جاتی ہے۔ محبت تبھی خوبصورت رہتی ہے جب اس میں اعتماد، احترام اور انصاف شامل ہو، ورنہ غرور کے محل ایک دن پچھتاوے کے کھنڈرات میں بدل جاتے ہیں۔